الحمد لله الذي خلقني ولم أكن شيئا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین کرام، ولایت عزت و احترام بزرگوں نوجوان دوستوں، خدا کرے کہ گزشتہ جمعہ کی طرح آج کی اس نورانی نشست میں بھی میں دین کی باتوں کو آپ کے سامنے احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے، ٹھیک ڈھنگ سے اس میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، آپ کو بتا سکوں، سمجھا سکوں، دل و دماغ میں اتار سکوں، اور آپ جو ہے وہ سن کر سمجھ کر سمجھنے کا حق ادا کر سکیں. آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کوئی ایسی بات
کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلوا دے جو آپ کے لیے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. جہاں مجھے اور آپ کو جانا ہے وہاں کے لیے ذات راہ مہیا ہو جائے. یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، علم حاصل کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما اور میرے لیے میرا مشکل کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا ہے اس سے مجھے فائدہ بھی پہنچا اور جو مجھے فائدہ دے اس کا علم عطا فرما اور مجھے وہ علم نصیب فرما جس سے تو مجھے فائدہ پہنچائے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ. یا اللہ، قرآن و حدیث کے نورانی کلمات سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگی کو ہی منور کریں بلکہ ظن و تخمین وہم و گمان کے ریگستانوں میں بھٹکنے والے قوموں کو ان کی منزل کا صحیح پتہ ہم بتا سکیں. یا رحیم رحم فرما، یا رحیم رحم فرما، یا کریم کرم فرما، اے گنبد خضرا کے مکین چارہ سازی فرما. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مقدسہ کی روشنی میں گزشتہ جمعہ کو بھی آپ سن چکے ہیں. آج کی اس نورانی نشست میں بھی انشاءاللہ اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں عرض کروں گا. پہلے آپ ترجمہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو، اور اگر، یؤاخذ گرفت کرتا، پکڑتا، ولو یؤاخذ اللہ الناس، اگر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو گرفت کرتا، پکڑتا، بلا وجہ نہیں، بما کسبوا، بدعمالیوں پر، اس کے کالے کرتوتوں پر، اگر اللہ رب العزت لوگوں کو گرفت کرتا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا. ما ترک علی ظہرہا من دابہ، دابہ اس کا مطلب ہے ہر جاندار چیز، خواہ وہ 2 ٹانگ پہ چلتے ہو یا 4 ٹانگ پہ چلتے ہو یا بے شمار ٹانگ پہ چلتے ہو. دابہ ہر جاندار چیز. الناس صرف انسان. ولو یؤاخذ اللہ الناس، ناس کا مطلب لوگ، روئے زمین پر چلنے والے، 2 ٹانگ پہ چلنے والے، ناس یعنی انسان. آپ قرآن عظیم میں پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو ناس کا مطلب لوگ، خواہ وہ مساجد میں سجدہ ریز ہونے والے ہو یا مناظر میں گھنٹے بجانے والے ہو. وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو گرفت کرتا، پکڑتا ان کے بدعمالیوں پر، نافرمانیوں پر، تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا. ما ترک علی ظہرہا من دابہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی انسان کو نہیں چھوڑتا. لیکن جب انسان ہی نہیں رہیں گے تو جانور رہ کے کیا کریں گے؟ جانور انسان کے لیے ہے، انسان جانور کی کھولنے کے لیے نہیں ہے. وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اس کی سنت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، چھوٹ دیتا رہتا ہے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ،
بعض اوقات انسان جب غلطی کرتا ہے تو اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے. لیکن نافرمانوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا. وہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی دولت، ان کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. بس وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، بقیہ جتنے کچھ کر رہے ہیں وہ سب بدعتی ہے، مشرک ہے. مال و دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی دولت، عزت، شہرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ موت کا جام اسے پلا دیتا ہے. تب اس کی آنکھیں کھلتی ہے. بعض مجرموں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، قرآن کریم نے اس کو کہا سنستدرجہم، ہم انہیں سے آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، انہیں خبر تک نہ ہوگی. تو اس کی سنت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، چھوٹ دیتا رہتا ہے ایک مقررہ میعاد تک، الی اجل مسمى، ایک مقررہ میعاد تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ میعاد آ جائے گی، جب وہ وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک سب بندے، خواہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، سب اس کی نگاہ میں ہے. مناسب وقت پر جزا یا سزا دی جائے گی. اس آیت مقدسہ میں فرما برداروں کے لیے تسلی ہے اور نافرمانوں کے لیے دھمکی ہے. یہ آیت مقدسہ کا صاف سیدھا سلیس ترجمہ ہو گیا. یہ آیت مقدسہ، یہ نورانی کلمات جس قلب اطہر پر اتاری گئی ہے، جبریل امین یہ نورانی کلمات جس کی بارگاہ میں لے کر کے آئے ہیں، آپ بھی اس کی بارگاہ میں گلدستہ درود، تحفہ درود بھیجنے. اب آواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حفیظنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انصر حالنا. اللہ سبحانہ و تعالی عذاب دینے میں جلد بازی نہیں کرتا، ورنہ اپنے کالے کرتوتوں کے باعث کوئی چیز زندہ اور سلامت نہ رہتی. وہ رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے. جب تم گناہ کرتے ہو فوراً وہ گرفت نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، بلکہ جتنے نام ہیں اس سے کہیں سوا اس کی صفات ہے. انسان کی کیا مجال کہ اس کو بیان کر سکے، ایک صفت کو اس کو بیان کر سکے یا اس کو احاطہ تحریر ملا سکے. بڑے بڑے مفکر، محدث، علوم و فنون کے ماہرین کے کیا مجال کہ ایک صفت کو اس کو بیان کر سکے. اگر روئے زمین پر صرف مہاراشٹر میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پورے روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، تمام درختوں کو کاٹ چھاٹ کر، تراش خراش کر کے آپ اس کو قلم بنا لے، تمام سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لے، اور تمام مخلوقات مل کر اس کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مقامات ظاہری اور باطنی لکھنا چاہے، بیان کرنا چاہے، تو خدا کی قسم تمام قلم ٹوٹ جائیں گے، تمام سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی ایک صفات بیان نہ ہو سکے گی. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. جب انسان کی بے وضاحتی، تہدامنی، کم مائگی، کم علمی کا یہ عالم ہے کہ جس دنیا میں وہ رہتا ہے مکمل علم نہیں رکھتا کہ اس دنیا میں کیا کیا کچھ ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہے، کتنی دولت ہے؟ آج ہم کہتے ہیں سعودی عرب کے پاس بہت دولت ہے، امریکہ کے پاس بہت دولت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟
قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا، اب دنیا میں جو کچھ ہے تھوڑا ہے، مختصر ہے۔ جب ہم اس تھوڑے کا، مختصر کا حساب و کتاب نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کائنات جس کی صفات لامحدود ہے اس کو ہم بیان کر سکے؟ کسی کی کیا مجال کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کو بیان کر سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے۔ لیکن میں یہاں صرف اس کی ایک صفت جس سے پوری انسانیت براہ راست متعلق ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے خدا کی رحمت۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، عفو درگزر، بخشش، جود و کرم، عطا و سخا، یہ سب الگ الگ نہیں ہے۔ میں نے جو گنا دیا ہوں، رحمت، مغفرت، عفو درگزر، جود و سخا، یہ سب الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی صفت کی مختلف پہلو اور مختلف شکلیں ہیں۔ اس کی شان کیا ہے؟ کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ کن فیکون۔ دنیا میں کوئی ایسا سائنسداں ہے، کوئی ایسا انجینئر ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو؟ ارے تمہیں تو ایک چیز بنانے کے لیے 20 چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس مسجد کو آپ شہید کر کے بنانا چاہیں تو کیا دنیا میں کوئی ایسا سائنسداں ہے یا انجینئر ہے جس کو آپ پکڑ کے لائے اور کہہ دیں اے مسجد تعمیر ہو جا، مسجد تعمیر ہو جائے گی؟ ارے مسجد کو شہید کر کے بنانے کے لیے 20 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ یا بلال گجراتی صاحب اس کو شہید کر کے بنانا چاہیں تو کیا کوئی بھی ایسا انجن دنیا میں، پوری دنیا میں ڈھونڈ کر کے لائے؟ کوئی ایسا انجینئر ہے؟ اس کو بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز بنانے کے لیے 20 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس میں سے ایک چیز نہ ہو تو ساری انجینئرنگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس کی شان کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان جس کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرے تو حیرت کی کوئی انتہائی نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا وہ ابتدا میں ایک قطرہ آب نہ تھا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ ابتدا میں ایک منی کا قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں دبکائی جائے؟ ایک قطرہ آب کو رحم مادر میں محفوظ کر کے وہ قطرہ جو رحم مادر میں دبکی، پھر اس کا منہ بند ہوا، پھر انسانی تخلیق جن پیچیدہ مرحلوں سے گزری، جو نزاکتیں اس میں مرہوز رکھی گئی، جو اعضاء بنائے گئے، پھر کامل الانسان بنا کر اس تاریک کوٹھری سے نکالا، وہ ایک بوند جو رحم مادر میں دبکی، اسی سے تمہارا یہ قدرانہ چاند کی طرح چمکتے ہوا پیشانی، یہ آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ اسی ایک قطرے سے اتار ہوئی ہے۔ ایک قطرہ آپ رحم مادر میں محفوظ کر کے انسانی شکل دی، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، دل و دماغ عطا فرمائے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالتا ہے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا،
انسان جب باہر آتا ہے شکم مادر سے جب باہر آتا ہے تو گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے شان رحیمی اور کریمی کے صدقے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، چلنا پھرنا سکھایا، ہوا سے خمسہ عطا فرمائے۔ وہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گوشت پوشت کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، لیکن وہی بچہ 15 سال 20 سال کے بعد نہایت ہی خوبصورت صاحب فہم و فراست علم و فضل سے آراستہ پیراستہ ہو کر بساط دہر پر دندناتا پھرتا ہے۔ اب جہاں چاہے جائے، جو چاہے کھائے، جہاں چاہے جائے۔ پیدا ہونے کے بعد وہ گوشت پوشت کا ایک ڈھیر تھا، لیکن 15 سال 20 سال کے بعد ان دندناتا پھر رہا ہے۔ اب چاہے تو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرے، چاہے تو سمندر میں تیرے، چاہے تو فضائے آسمانی میں اڑے۔ اقبال کہتا ہے میرے وجود سے خلل تیری تجلیات میں، میرے وجود سے خلل تیری تجلیات میں، حور و فرشتہ اسیر میری تخیلات میں۔ اب یہ انسان نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ اس سرزمین پر خدا کا نائب ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد رکھیں آپ، ہدایت کے لیے نبیوں کا آنے کا سلسلہ بند ہو چکا۔ ہمارے اور آپ کے سردار آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب جو چیز ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، جس کو ہم پڑھ کر سمجھ کر سکھ چین اطمینان سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں، وہ تو صرف 2 چیزیں ہیں، قرآن عظیم اور احادیث رسول۔ قرآن عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے خالق کو، پالنہار کو، اپنے مولا کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے پیغامات کو عام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو اپنائیں۔ لیکن انسان خیر و شر کا مرکب ہے، بھلائی اور برائی کا مجموعہ ہے۔ اس دنیا میں جہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے زرین اصولوں کے مطابق ڈھالا، کیا ایسے لوگ نہیں ہیں روئے زمین پر جو قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ لیکن ان لوگوں کی تعداد کم ہے، ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو قرآن و سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، شریعت پر نہیں طبیعت پر عمل کر رہے ہیں، سنت کو نہیں فیشن کو اپنا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو غفلت برت رہے ہیں، اپنے خالق اور مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آتے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سننے کے بعد بھی اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آتے۔ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر ہم دنیاوی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو عام صاحب اختیار شخص جس کو کوئی عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، اگر ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے تم کو، ترقی روک دیتا ہے۔ لیکن وہ خالق کائنات، وہ اللہ رب العزت جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جن کے انعامات احسانات کو ہم گن نہیں سکتے، وہ خالق کائنات ہماری غلطیوں سے نہ صرف چشم پوشی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، بلکہ ہماری تمام ضرورتیں، تمام خواہشیں پوری کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اس کی شان رحیمی اور کریمی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں، جو ہمارے کارے کرتوت ہے، کیا ہم خدا کی بچھائی ہوئی سرزمین پر چل پھر سکتے ہیں؟ خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ ایک لمحہ اور ایک پل گزارنا دشوار ہو جائے، دراصل وہ اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تم نافرمانی کرتے ہو، خدا کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہیں اور بارگاہ میں جھکتے ہو، وہ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ شاید اب یہ سدھر جائے، شاید اب یہ سدھر جائے، شاید اب یہ ہمارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ مجھے آپ کو سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے اور ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اسی بنیاد پر ہماری سزا اور جزا کا انحصار ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سنتے؟ بناؤ اور اگر اللہ گرفت کرتا لوگوں کو اس کے کالے کرتوتوں کے باعث، نافرمانیوں کے باعث،
تو وہ یہ زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، حلیم ہے۔ تم گناہ کرتے ہو، وہ چشم پوشی کرتا ہے، تم خدا کی نافرمانی کرتے ہو، رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، ولیکن یؤخرہم، وہ ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے ایک مقررہ میعاد تک۔ جب وہ وقت آ جائے گا، وہ میعاد آ جائے گی، تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سننے، سمجھنے، پڑھنے اور خاص کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اللہم انت ربی، یا اللہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے، مولا تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مولا تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، مولا ہم گناہ گار ہیں، تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، بدکار بندوں پر رحم فرما۔ یا کریم تو اپنے گناہ گار بندوں پر رحم فرما۔ یا اللہ تو اپنے گناہ گار بندوں کے گناہوں کو بخش کر معاف فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین و دنیا میں تو ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، شوق عبادت عطا فرما۔ یہاں سے جانے کے بعد اولیاء کاملین، علماء صالحین کی سنگت اور رفاقت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نماز نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم